وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ۔ عزیز طلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ترجمۃ الباب کے تحت نقل فرمائی ہے، جو آدمی اس راستے پر چلا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ علم کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ طریق العلم طریق الجنہ، علم کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس کے لیے مجاہدہ، محنت، قربانی دینا شرط ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ جتنی محنت اور جتنا مجاہدہ ہوگا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازتے ہیں، اور جس کو بلندیاں چاہیے اس کو راتوں کو بیدار رہنا، مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ ایک محاورہ ہے، العطایا علی قدر البلایا۔ جتنی محنت ہوگی، جتنی آزمائش ہوگی، جتنا مجاہدہ ہوگا، اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے عطایا ہوں گی۔ شروعات میں اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ مجاہدہ کرتا ہے، بعد میں اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ میرے استاد حضرت سید ذوالفقار گوالیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے سناؤں۔ حضرت میرے استاد، میں نے ان سے ابو داؤد شریف پڑھی، جلالین شریف پڑھی، ہدایہ اولین پڑھی، اسی طریقے سے ہدایت الحکمت اور شرح عقائد پڑھی۔ حضرت کی زندگی بڑی سادہ تھی، ہم کو تعجب ہوتا ہے۔ وہ شوال میں مدرسے میں آتے، بیچ میں گھر نہیں جاتے تھے۔ بقرعید پر آتے تو سیدھے ششمائی پر، اور حضرت کا مکان مدرسے سے کافی دور تھا، چل کر آتے تھے، چل کر جاتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے مدرسے کا ٹفن کھاتے تھے۔ مدرسے کا ٹفن، اس میں صبح تو دال چاول اور کڑی کھچڑی آتی تھی، وہ تو اچھا، لیکن شام کا کھانا وہ جو ہے اچھا نہیں لگتا تھا، وہ مونگ کی دال وغیرہ ایسی آتی تھی۔ تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ حضرت کیسے کھاتے ہوں گے۔ بغیر فیملی کے اکیلے رہے، جب تک میں پڑھا اور دیکھا ہم نے، حضرت مولانا بغیر فیملی کے رہے، اکیلے رہے۔ کبھی بیچ میں ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ گھر جاتے ہوں، اور طلباء کی ایسی تربیت فرماتے تھے، مدرسے کا سالانہ یا کوئی بھی مہمان آوے، پروگرام بچوں کا وہ خود تیار کرتے تھے، بچوں کو خود تیار فرماتے تھے، بلا کر کے تقریر، مکالمہ، یہ سب حضرت سید صاحب جو ہے خود تیار فرماتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بہترین زبان عطا فرمائی تھی، بہترین زبان، اردو کے ادیب تھے، ماہر تھے، اور اساتذہ سے بڑی شفقت کرنے والے تھے۔ پوری زندگی بس ایک ہی جگہ، یہ نہیں کہ چلو گھومنے جاوے اور اس طریقے سے گھر جاوے اور چھٹیوں پر چھٹیاں، پوری زندگی پابندی سے ہمارے استاد محترم نے، اس لیے کہ وہ سادات میں سے تھے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے تھے۔ حضرت نے مجھے خود سنایا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی عمر 15 سال کی یا 16 سال کی ہوئی، تب سے ان کے والد محترم کا روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔
روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔ صبح میں اوپر بالا خانے پر چڑھ جاتے اور قرآن پڑھنا شروع کرتے، دوپہر کے بعد جب تک قرآن ختم نہ ہوتا تب تک وہ اترتے نہیں تھے۔ انتقال سے چند دن پہلے تک فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کی یہ عادت رہی۔ دیکھو کتنا شغف قرآن کے ساتھ، وہ اتنے نیک تھے۔ تو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اساتذہ کی قدر پڑھنے کے زمانے میں تو نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے، اس لیے کہ طالب علم کا زمانہ وہ شعور کا نہیں ہوتا، وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ مجھے خود افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے اساتذہ کی خدمت میں نہیں گیا۔ ہاں، میں تو ہمارا مقصد تو پڑھنا ہی تھا، ہمیشہ پڑھنا اور مطالعہ کرنا، لیکن بعد میں افسوس ہوا کہ کاش کہ اپنے اساتذہ کے پاس جاتے رہتے تو بہت فائدہ ہوتا، لیکن خیر اب بعد میں افسوس کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے معلم ہو، یہ سب کے سب طالب علم ہے، سب کے سب علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جتنا زندگی میں مجاہدہ ہوگا اور صبر کے ساتھ بندہ علم کے تعلم اور تعلیم میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ کچھ اس کو علم عطا فرمائیں گے، روحانیت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے زندگی میں اگر تکلیف پڑے، طالب علمی کے زمانے میں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک بچے کتنے پیسے واپرتے ہیں، بہت پیسے واپرتے ہیں۔ ہاں، ہم نے تو ہماری زندگی اللہ کے فضل سے والد صاحب مجھے 40 روپے دیتے تھے، 40 روپے، 10 روپیہ کرایہ جانے کا، 10 روپیہ آنے کا، اور 3 مہینے تک 4 مہینے تک 20 روپے واپرنے کے، اور اس میں صابن بھی آ گیا، سب آ گیا۔ ہاں، ایسی زندگی تو اس زمانے کے طلباء جو ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی تعجب ہوتا ہے کہ 6 سال تک میں نے شام کا کھانا نہیں کھایا۔ ترکیسر میں 6 سال پڑھا، وہ چونکہ کھانا ہی ایسا ہوتا تھا، ہاں، تو طبیعت کو بھی لگتا نہیں تھا، اور پیسے بھی نہیں تھے کہ کینٹین میں جائے۔ یہاں تو کینٹین میں بچے جاتے ہیں، پڑھی کے کھاتے ہیں، تو وہاں کینٹین تو تھی، لیکن وہاں پیسوں کے بغیر کیسے جاوے۔ تو یاد رکھو، زندگی میں جتنا مجاہدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی نوازش فرمائیں گے، ہم سے دین کا کام لیں گے۔ اصل تو ہے مجاہدہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔